اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی سے سب کی مغفرت کی دعا کے ساتھ معارف اسلامیہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور مسلسل کئی ہفتوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہی حقیقی معرفت ہے، اور سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہی انسان اس دنیا میں آنے کی غرض و غایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ معرفت کی جو سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری سرشت میں، ہماری فطرت میں، ہماری نیچر میں رکھی، اور اسی معرفت کو وہ جو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھتے ہیں، جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی معرفت ان کی ذات میں دیکھو اور اللہ کو پہچانو خود اسی کے اندر، تو یہ وہی فطری معرفت ہے کہ جس معرفت کے بارے میں مسلسل میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پچھلے ہفتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو دی گئی دلیلیں ہیں قرآن مجید کے اندر، ان دلیلوں کے ساتھ کہ اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خالق ہونے، اپنے رازق ہونے کی دلیلیں دیتے ہوئے انسان کو دعوت دی ہے عبادت کی، کہ عبادت بھی ایک ذریعہ ہے، عبادت دوسرے ذرائع میں سے عبادت ایک ذریعہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حقیقی حاصل کرنے کی۔ وہ معرفت، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کہ جو سرمایہ علم ہے، اس لیے کہ علم سارے کا سارا اسی معرفت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی معرفت کی جو اللہ کی ذات میں اللہ کی معرفت کرنے کی دلیلیں ہیں، چونکہ میں نے عنوان ہی یہی قرار دیا ہے کہ معارف اسلامیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو بعض احادیث، بہت سی احادیث ہیں جن میں ایک دو حدیثیں پیش کر کے میں اپنے مطلب کو آگے بڑھاؤں گا۔
رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ ما رأس العلم، سرمایہ علم، اصل علم، اساس علم، علم کی بنیاد، علم کا ثمر، علم کا فروٹ کیا ہے؟ تو قال معرفت اللہ حق معرفتہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ویسی کہ جیسا معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کہ ما حق معرفتہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تعرفہ بلا مثال ولا شبیہ، کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بغیر مثال کے اور بغیر شبیہ کے، ریزمبلنس کے مانو، یہ مانو کہ وہ اللہ کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی نہیں اور اس کی کوئی شبیہ نہیں۔ وَتَعْرِفَهُ إِلَٰهًا وَاحِدًا خَالِقًا قَادِرًا أَوَّلًا وَآخِرًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لَا كُفَّ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَذَلِكَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، کہ اللہ کو ایک مانو، خالق مانو، قادر مانو، اول و آخر مانو، ظاہر و باطن مانو، اس کی کوئی مثال ذہن میں نہ لے آؤ۔ جب اس طریقے سے تم مان لو گے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت ہے۔ اسی طریقے سے امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا لا یقاس بالناس، اللہ کو لوگوں کے معیار پر نہیں پرکھا جا سکتا، اس لیے کہ لوگ قریب بھی ہوتے ہیں اور بعید بھی ہوتے ہیں۔ جب قریب ہوں تو وہ دور نہیں ہوتے، جب دور ہوں تو وہ قریب نہیں ہوتے۔ لیکن ہوا قریب فی بعدہ، وہ اللہ قریب ہے اپنے بعد میں، وبعید فی قربہ، اور بعید ہے اپنے قرب میں۔ ایک ہی وقت میں جو بعید بھی ہو اور قریب بھی ہو۔ امیر المومنین کی معرفت کی اپنی شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی انسان کی طرح کہ وہ اللہ قریب ہوتا ہے یا بعید ہوتا ہے، دور ہوتا ہے یا نزدیک ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ جب قریب ہو تو اسی وقت دور بھی ہے، جب دور ہو تو اسی وقت قریب بھی ہے۔ قوی فوق کل شیء، وہ قوی ہے، مائٹی ہے ہر چیز کے اوپر اور ہر چیز سے بلند ہے۔ فوق کل شیء، وہ ہر چیز کے اوپر ہے، ہر چیز سے بلند ہے۔ لیکن ولا یقال شیء تحتہ،
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز اس کے نیچے ہے۔ ایک ہی وقت میں جو ہر شے کے اوپر بھی ہے اور ہر شے کے نیچے بھی ہے، اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب نیچے ہے تو اوپر نہیں ہے، جب اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے۔ وَتَحْتَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُقَالُ شَيْءٌ فَوْقَهُ، اور نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اوپر کوئی شے ہے جبکہ وہ تحت کل شے، ہر شے کے نیچے بھی ہوتا ہے۔ امام کل شیء، سبحانہ وتعالیٰ کی عظمتیں جن پر پوری مخلوق قربان ہو جائے، ان کی قدرتوں پر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کی نشست آپ کے ساتھ ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے حاصل کی جا رہی ہے۔ امام کل شیء، امام الموحدین آگے چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے آگے ہے، لیکن لا یقال شیء خلفہ، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز اس کے پیچھے ہے۔ وخلف کل شیء، اور ہر چیز کے پیچھے ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی شے کے آگے ہے۔ داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء، وہ چیزوں کے اندر داخل ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس طریقے سے وہ چیزوں میں داخل ہے جس طریقے سے دوسری چیزیں کسی چیز کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ یعنی ہر چیز کے اندر اللہ کا وجود ہے، ہر چیز کے باہر، اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے اوپر، اس کے نیچے سبحانہ وتعالی وجود رکھتے ہیں۔ اور سبحانہ من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، بہت ہی مقدس ہے، پاکیزہ ہے وہ کہ جو اس طریقے سے ہے کہ کوئی جگہ، کوئی کائنات کا ذرہ اس سے خالی نہیں ہے۔ امیر المومنین یہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایسی توحید، ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈائریکٹ معرفت امیر المومنین کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ امیر المومنین نے یہ معرفت کرائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی، اور اس تمام ان معرفتوں کا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، جو معصومین علیہم الصلاۃ نے اپنے احادیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان تمام معارف اور ان تمام معرفتوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ اور معصومین علیہم الصلاۃ نے عبادت کو قرار دیا ہے۔ اسی لیے ٹرانسلیشن کیا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کا مطلب ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، جن و انس کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ وہ عبادت کے جو ذریعہ قرار دی گئی ہے، یقیناً اس میں پہلی معرفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ نماز ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے، اور دوسرا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ اور ایک سبب ہے کہ جتنی نماز ہوتی چلی جائے گی وہ نماز کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ نماز نہیں کہ جو اپنی مرضیوں کی انسانوں نے بنا لی ہے۔ جب وہ نماز اسی طریقے سے جس طریقے سے سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر واجب کی ہے اور ضروری قرار دی ہے، وہ نماز اپنے رب کی معرفت کے لیے ہے۔ اسی لیے نماز کو الصلاۃ معراج المومن کہا گیا ہے کہ مومن کی معراج ہے، کہ جب مومن اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جب کہہ رہا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کے اندر سورہ حمد کی ایک ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ اخلاص یا سورہ کوثر یا سورہ تنزیل یا بھی کوئی دوسری سورہ پڑھ رہا ہے، تو قرآن مجید کے ہر لفظ کے ساتھ وہ ایڈریس کر رہا ہے اپنے مخاطب کو، اور مخاطب اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے الفاظ کو، اس بندے کے کلمات کو سن کر جتنی اس کی سمجھ اور معرفت کے ساتھ ہوں گے اتنی ہی زیادہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضیوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اور معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے نماز جب اس طریقے سے 5 وقت میں پڑھی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان گفتگو کر رہا ہے اور ایک نشست ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، جب 5 نشستیں ہو جائیں، جب 5 آپس میں ڈائریکٹ گفتگو اور ٹاک کے لیے میٹنگز ہو جائیں، سٹنگز ہو جائیں ڈیلی، تو ان سٹنگز کے اندر ہر دفعہ جب کسی دوسرے انسان کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے تو اس انسان کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب گفتگو کر رہا ہے تو یہاں بھی اس کو معرفت زیادہ حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شرط یہی ہے کہ نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے بعد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائی اور سکھائی۔ ہر عبادت معرفت کے درجات کو بڑھاتی ہے اور معرفت دیتی ہے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین نے نقل فرمایا ہے مستدرک الوسائل کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہو قال فی لیلۃ المعراج، کہ انہوں نے معراج کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے سوال کیا اور عرض کیا رب ما اول العبادہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلی عبادتوں کے لحاظ اور اعتبار مختلف ہوں گے، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس لحاظ اور اعتبار سے عبادت کو لیا اور رسول اکرم جس طریقے سے لے رہے تھے، ان کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا اول العبادت الصمت والصوم، پہلی عبادت
اللہ کے نزدیک خاموشی، سکوت اور روزہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم نے عرض کی، قال یا رب وما میراث الصوم، اے میرے رب روزے کی میراث کیا ہے؟ میراث کہتے ہیں ہر وہ شے کہ جو ورثے میں کوئی آدمی جانے والا اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ میراث الصوم جب رسول اکرم پوچھ رہے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ روزہ رکھا اور ختم ہوا، اور روزے کے بعد کون سی چیز ہوتی ہے کہ جو روزے کی میراث بن جاتی ہے؟ قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی نے، یہ اب حبیب و محبوب کی باتیں اور گفتگو ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جب حبیب کی گفتگو ہو رہی ہے تو یقیناً اس گفتگو کے اندر کوئی جو بھی شریک نہیں تھا، اور ان دونوں کے درمیان وہ قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر جو گفتگو ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اپنے پیچھے جو میراث چھوڑ کر جاتا ہے وہ الحکمت یورث الحکمت، کہ روزہ حکمت اور وزڈم کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ والحکمت تورث المعرفہ، اور یاد رکھو کہ حکمت، اے میرے پیارے حبیب، کہ حکمت جو ہے اس کی میراث جو ہے وہ معرفت ہے۔ حکمت اپنی میراث کے طور پر معرفت کو ساتھ لے کر آتی ہے۔ والمعرفت تورث الیقین، اور معرفت سے یقین کی میراث ملتی ہے۔ اور فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ یقین کی منزل حاصل کر لیتا ہے، پھر لا یبالی کیف اصبح فی العسر او الیسر، پھر وہ بندہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ تنگی اور مشقت کے اندر صبح کر رہا ہے یا خوشحالی کے اندر صبح کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ معرفت روزے کے ذریعے سے حاصل ہوئی، اور روزہ عبادت ہے۔ عبادت ایک سبب بن جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈائریکٹ معرفت کی۔ اس وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک کے لیے جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ واپس حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں اس سلسلے کو اور اس بیان کو آگے بیان کریں گے، عرض کریں گے۔